کسی عمل سے پہلے اس عمل کے فضائل اور شرعی تاکیدات پر نظر ہونا چاہیے. جیسے یہ کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک پیغمبر مرسل زمانے کے نبی برحق ان کی ایک خطرناک مشکل کو کافی ہو گئی تھی کہ وہ دریا میں پھینکے گئے، مچھلی کھا گئی، اور پھر اس کلمے کے پڑھنے سے اللہ ان کو کنارے پر صحیح سلامت لے آئے. غور کیے جائے تو موت در موت ہے، دریا میں پھینک دینا اور پھر اژدہا کا مچھلی کیا اژدہا تھی کھا جانا اور پھر اس کے پیٹ سے بچ نکل آنا، اشارہ ہے کہ انتہائی درجے کی مشکل بھی اس کے ورد وظیفے سے اللہ تعالی آسان کر دیتا ہے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ جس نے یونس کی دعا پڑھی اللہ اس کو نامراد نہیں کرے گا. تو اب یہ فضیلت اور تاکید سامنے آؤ. جب سے اسلام آیا ہے ہر دور اور زمانے میں صلحائے امت نے، علماء امت نے، اولیاء ملت نے اس کو عمل بنایا ہے، اور اللہ نے ان کو مختلف گرفتوں سے، پریشانیوں سے بچ نکالا ہے. اسی طرح استغفار کے بارے میں 3 تاکیدات قرآن کریم میں ہے. ہر طرح مشکل، فتنہ، بیماری، سازش سے بچ نکلنا سورۃ انفال میں، اور طاقت توانائی کا بحال ہونا استغفار کی برکت سے سورۃ ہود میں ہے، اور خدا تعالی کی طرف سے مغفرت و غفران کا ملنا، اللہ کی طرف سے موسلادھار بارش آباد کاری کی، سرسبزی اور شادابی کی نصیب ہونا، اللہ تعالی کی طرف سے جنت یعنی باغات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نہروں کا جاری ہونا، بیٹے اور مال کا ملنا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ خود وظیفہ دے رہا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح کہتے ہیں کہ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ استغفار کرو، معاف ہو جاؤ گے. یرسل السماء علیکم مدرارا، زوردار بارشیں ہو جائے گی. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد دے دے گا تمہیں مال اور بیٹے دے کر. دیکھو مال کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر مال نہیں ہے تو بیٹے کئی خرکار ہوں گے، کئی مزدور کار ہوں گے، کئی ڈکیتی کریں گے، کئی پتہ نہیں کیا فتنے مصیبت بنیں گے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ اولاد کم سے کم ہو، تو یہ کم عقل، بیوقوف، بےہودہ قوم ہے. ان کو کہنا چاہیے کہ اولاد نیک صالح ہو. اگر نیک صالح ہے تو ہر اولاد آسمان کا چاند ستارہ ہے، 10 ہو یا 20 ہو. تو بات ایک طرف سے لے لی اور تم دوسری طرف سے لگا لی. بھئی ناکارہ اولاد، فتنہ باز اولاد دوسروں کے اہلکار ہوتی ہے. ماں باپ ان کی وجہ سے رنجش میں مبتلا ہوتے، باپ تھانے اور تحصیل میں کڑے رہتے. تو یہ بد چلن بیٹا ہے نا. تو نیک چلن، نیک خصلت اولاد جو ہے جتنی زیادہ ہو آرام اور آسودگی کا باعث ہے. اسی طرح مال بھی صحیح طریقے سے آیا ہو اور صحیح طرح چل رہا ہو تو دنیا میں سب سے بڑی راحت اور خوش نصیبی کا سامان ہے. شریعت کی باتوں کو شریعت کی نظر میں سمجھنا چاہیے. کوتا نظری سے سمجھنا کم نصیبی ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتیں دے دے گا. تب دیکھو جنت تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے مرنے کے بعد ایک زبردست تسلی خوشی کی جگہ بنائی،
اور مومن مسلم کو وہ نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن دنیا میں بھی اس کے مظہر ہم دیکھتے ہیں، دینی ادارے جنت ہے، مختلف شاخیں جنت ہے، نوری آباد جنت ہے، اور یہاں مدارس جا کے دیکھو، مسجد محمد عاقل ایک بہترین جنت ہے۔ اس کو مفسرین کہتے ہیں تفسیر اول اور تفسیر ثانی، یعنی عبارت النص اور دلالت النص۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری نہریں جاری کر دے گا۔ اب دیکھو، ایک بیٹا ہے جو باپ دادے نسب کو بدنام کر رہا ہے، ایک بیٹا ہے جو ان کی پگڑی، ان کی عزت بلند کر رہا ہے۔ تو نہر کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف کی نہر، یہ نحوے کی، یہ فقہ کی، یہ حدیث کی، یہ تفسیر کی، یہ امامت کی، یہ خطابت کی، یہ تبلیغ کی۔ نہر کا کیا مطلب ہے؟ یہ مختلف خیر و برکت کی شاخیں ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جیسے اللہ نے قرآن میں چار نہر ذکر فرمایا نا، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر، چار نہریں بیان فرمائی۔ تو نہر تو ایک لفظ ہے جس میں خوشائندہ اور آب حیات جیسے پانی میٹھا شیرین بہہ رہا ہو۔ اب اس نہر کی جو آگے مصداق ہے وہ شریعت خود متعین کرتی ہے کہ وہاں شہد ہے، وہاں جنت کے مطابق شہ نشان شراب ہے، اور وہاں دودھ ہے، وہاں پانی ہے۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی جو نہریں جاری ہوتی ہے ان کی نظیر نہیں ملتی، کائنات میں اس کی مثال نہیں ہوتی۔ دارالعلوم دیوبند ایک دینی ادارہ ہے، ایک مدرسہ نام تھا اس کا، لیکن خیر و برکت دیکھو پورے عالم کے اندر چھا گئی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ہمارے کراچی کے مقتدر ادارے جہاں سے ہم نے بھی پڑھا ہے، پاکستان کے بے مثال ادارے، ایشیا کے بر صغیر کے زبردست درسگاہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کے بارے میں پیغمبر مرسل فرماتے ہیں، من اکثر الاستغفار، ایک تو استغفار کی کثرت ضروری ہے، ومن لزم الاستغفار، نسائی، جو ہمیشہ استغفار کرے، لازم سمجھے ہمیشہ کرے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے راستہ ملے گا، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے نکلنے کا راستہ ملے گا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی روزی ملے گی کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بھائی گھر میں دیکھو مہمان آ جاتے ہیں تو بہت شان و شوکت سے بریانی، قورمہ، یہ وہ، دوسرے ٹائم دو انصر، تیسرے ٹائم پھر پوچھتے ہیں کہ جانا ویسے جانا کب ہے، یہ دیکھیں آپ۔ لیکن دیکھو یہ دینی اداروں میں ہمارے اب 1200 طالب علم مسافرین قائم دائم ہے، اور ان کے کھانے کا ایسا نظام ہے، اور اس طرح کی یقین کر لے کہ ہم جب وہاں سے کھانا منگوا لیتے ہیں تو گھر کے کھانے سے بلند و برتر ذائقہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ رزاق میں ہوں، اور میں نے جو کہا ہے وہی ہوگا، تم اپنا ایمان درست کر لو، توکل میں کمی و خلل مت لاؤ، اس سہارے اور توکل کے معین و مددگار بنو۔ ایک حدیث تفسیر الکشف والبیان میں ابو المنصور ماتریدی کی دیکھیے، اور بڑی حیرت ہوئی ہے اس تفسیر پر کہ اس نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ فانتہا الصلاح، اگر سچ مچ استغفار کا وظیفہ ہو، اور استغفار کثرت سے بھی ہو، لزوم سے بھی ہو، تو نہ یہ کسی کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا، نہ اس کے اوپر کبھی ہتھیار کام کر سکے گا۔ غور فرمائیے 15ویں صدی میں کتنے بڑے بڑے اس بون چال سے گزر گئے۔ ہمیں اپنا قورم پورا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو
خوش رکھنا اور اس نظام پر آنا جو اس نے مانگا ہے، پھر اس کے ہاں دینے کی کمی کس بات کی ہوگی؟ تو اس لیے یہ جو جمعے کا عمل ہے یہ ہمارے ہفتے کا تمام اعمال سے سرفراز ہے۔ ہمیں کوئی دوست احباب کہے کہ آیت کریمہ، تو ہم ان سے کہتے ہیں جمعے کے دن فجر کے بعد میں آپ بھی شریک ہو جائیے، ہم بھی آپ کے لیے نیت کرتے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ روزانہ بیٹھ کر کے استغفار اور آیت کریمہ ہزاروں لاکھوں مرتبہ ہو۔ یا تو چونکہ بکثرت افراد ہے، جمعے کی فجر ممتاز فجر ہے۔ پیغمبر نے یہ جو دو صورتیں پڑھی ہے، سجدہ و دہر، محدثین کہتے ہیں ناغہ نہیں ہوا ہے۔ ابن مسعود جامع صغیر کے اندر کہتے ہیں، معجم الصغیر صفحہ 180 81 میں کان یدیم ذالک، یہ ہمیشہ پڑھتے رہے آپ۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں قرات بدلی ہے۔ جمعے کی قرات اعلیٰ و غاشیہ، جمعہ اور منافقون، قاف اور قمر۔ فجر کی قرات بھی بدلی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ نے ابو داؤد میں معبد جوہنی کی روایت میں سفر کے اندر پڑھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف، سورہ کہف پورا پڑھتے تھے۔ ہر نماز کی قرات بدلی ہے۔ مغرب میں آپ نے طور بھی پڑھی، مرسلات بھی پڑھی اور قصار بھی پڑھی ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جمعے کی فجر کی جو قرات ہے، الف لام میم سجدہ اور سورۃ دہر، یہ اس میں ناغہ نہیں ہوا۔ افسوس، صد افسوس کہ کتنے مصلی اور محراب ہے جو اس سے خالی ہے۔ افسوس، صد افسوس، تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ بھی امتیاز ہے، قبولیت کی ایک شان و شوکت ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص احسانات اور فضل و کرم میں سے ہے۔ 18 سال اس عاجز فقیر نے اس مصلی پہ خود پڑھا، اس کے بعد 5-6 سال محمد انور شاہ پڑھتا رہا، اور اب ہم دونوں، وہ تو وقت سے پہلے ہی گلے کی تکلیف میں ہے اور یہ عاجز فقیر سانس اور دیگر گرانیوں میں، لیکن میں پڑھ سکتا ہوں اب بھی الحمدللہ۔ کسی دن دیکھیں گے کہ میں جمعے کی فجر میں آگے ہی کھڑا ہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے قاری صاحب اللہ پاک انہیں بہت اچھا رکھے اور اچھی باتوں کو سمجھنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ ان کے اور ہمارے اور جملہ حاضرین کی ضروریات دین و دنیا پوری فرمائے۔ وہ ایسے بہترین پڑھتے ہیں کہ شاید دنیا میں اس کی نظیر کم ہو، کیونکہ یہ بھی پاکستان کے چند اونچے فاضل قراء و فاض بعمل علماء میں سے الحمدللہ۔ دعا فرمائیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارے بزرگ اور جامعہ کے صدر الصدور ہمارے حاجی صاحب محمد عثمان جو کل سفر آخرت فرما گئے، ہمارے منصور عبد الغنی سہیل کے والد ماجد، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آخرت کا گھر مبارک فرمائے، وہاں کا نیا سفر ساز و سامان کے ساتھ ایک مومن مسلم کو جسے اعزاز کے ساتھ نصیب ہوتا ہے،
اللہ وہ سب اعزاز و اکرام نصیب فرمائے. ان کے سفر سے ہم سب جیسے معزائلے اور غمگین اور غمگسار ہے، خاص کر ان کی آل و اولاد در اولاد اعزاء اقربا، اللہ سب کو صبر و اجر عطا فرمائے. ہمارے ایک اور مخلص ساتھی اللہ داد نام ہے، مولانا شیر علی شاہ نے ان کا نام قلندر رکھا ہے. اب وہ قلندر مشہور ہے. ان کے والد صاحب بھی آج صبح سویرے فوت ہوئے ہیں اور قبل الجمعہ جنازہ ہے، کیونکہ اگر جمعہ کی رات یا جمعے کی میت ہو تو بہتر و افضل یہ ہے کہ اس کا جنازہ قبل الجمعہ پڑھا جائے اور جمعے کا جو لمحہ ہے وہ مرحوم کو قبر میں مل جائے تو قیامت تک عذاب الہی اٹھا رہے گا. یہ بہت بڑے فضل و شرف ہے. فقہاء نے جرأت کر کے باقاعدہ جنائز میں لکھا ہے کہ اس خیال سے مردے کو پیچھے کرنا کہ نماز جمعہ کے بعد نماز پڑھیں گے تاکہ نمازی بڑھ جائے. فرمائے یہی وجہ کراہیت اور وجہ ناجائز ہونا ہے. اس تصور نے ہی سنتوں کو قتل کر لیا. بہت کم دنیا ہے جو اس پہ سٹینڈ لے سکتی ہے. اس نے بھی قلندر نے بھی اعلان کیا ہے کہ نہیں، بس ابھی 10-10:30 بجے جنازہ ہے اور قبل الجمعہ تدفین ہوگی. ظاہر ہے جمعے سے پہلے جب ہو تو نمازی اتنے تو نہیں ہوں گے جو نماز کے بعد ہے، لیکن نمازی مقصود نہیں ہے، وقت مقصود ہے، لمحہ مقصود ہے. اس لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب حفاظات یومیہ جلد 4 صفحہ 142 پر لکھتے ہیں جب شریعت نے کہہ دیا کہ قبل الجمعہ افضل ہے، اب یہ کہنا کہ جمعے کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے نری عارضہ سرائی اور بیہودہ بات ہے، یعنی شریعت کے خلاف بات ہے. اللہ تعالیٰ قلندر کے والد خان صاحب کی بھی مغفرت فرمائے اور قلندر ان کے جملہ اہل و عیال اور غمزدوں کو صبر و اجر عطا فرمائے. اور یہ جو عظیم سنت پر عمل پیرا ہو رہے ہیں اللہ استقامت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. خدایا جتنے حاضرین ہیں اور ان کے غائبین ہیں ان کے حق میں مبارک وقت کی دعا قبول فرما. یا اللہ جتنے مشکلات ہیں حل فرما، پیچیدگیاں ہیں رفع دفع فرما. اللهم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا انك سمیع الدعاء. اللہ تعالی جو بیماران ہیں اللہ ان کو صحت شفا عطا فرمائے. عاجز اور فقیر کو بھی یہ سانس کے عارضے نے ٹھیک ٹھاک کام سے نکالا ہے، لیکن خدا کا خاص فضل ہے، احسان ہے، کرم بالائے کرم ہے کہ فجر تا عشاء نمازیں پڑھانا نصیب ہو جاتا ہے. اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر کرم احسان مہربانی. خدایا اپنے دینی نعمتوں سے دوری نہ عطا کر، ہمیشہ قرب اور وصل نصیب فرما. ادارے میں کل تک چھٹی ہے ششمائی امتحان کی، پرسوں سے تعلیمات کا آغاز ہے. بخیر ہو، بعافیت ہو اور انتہائی تسلسل کے ساتھ ہو، صحت و شفا کے دریاؤں کے ساتھ ہو. جامعہ کے ناظم اعلیٰ مولانا سہیل احمد خان کی بھی اللہ طبیعت درست اور مناسب رکھے. ان کے بیٹے سہول، بچیاں، سب کا مستقبل اللہ روشن فرمائے. اور جامعہ میں ہمارے پرانے ساتھی شیخ سعید الزمان خان، ان کا گھرانہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے. چھوٹے و بڑے اکبر، ہمارے حافظ عبدالغفار اور جتنے رفقاء ہیں، فضل منان ہے، ادریس ہے، سمیع الحق ہے اور اسرار ہے. اللہ ان سب کو خوش و خرم رکھے. ہم وقت اس عاجز اور فقیر کا ہاتھ بٹاتے ہیں، مہمات میں کام آتے ہیں. یہ بدر شیخ ہے، ان کے بیٹوں کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. ہمارے منصور بھائی اور عبدالغنی سہیل، ان کی بہنیں، آل و اولاد، سارا گھرانہ. یہ خانہ ہم آفتابس
کے مصداق ہے، اللہ ہمیشہ آفتاب و ماہتاب رکھے، نسل در نسل اللہ خیر الرجال صالحین پیدا فرمائے، عزیز محمد انور شاہ کے حلقوم کے مسائل اللہ تعالی درست فرمائے، اور انہیں اپنے مسلح ممبر و محراب کا اہل و اصل بنائے، زاہد الکوثری کی پریشانیاں بھی اللہ دور فرمائے، اور ان کا مستقبل روشن درخشاں فرمائے، غموم و ہموم، تصورات و تخیلات اور شیطانی نرغے سے اللہ ہم سب کو باہر نکالے۔ خداوند تعالی حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے اور ان کی مرادیں عطا فرمائے، ان کی تکلیفیں رفع دفع فرمائے، نسل در نسل اولاد صالحین بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، مستقبل کا سہارا بنائے۔ مولا عز و جل عاجز اور فقیر کو بھی کمال صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی عطا فرما۔ ہماری شاخیں ہیں، مقاصد ہے اور مدارس ہے، دراسات ہے، اور جامع مسجد نوری آباد ہے، جو حضرت اقدس فقی امت مولانا مفتی محمود کے یاد و ثواب میں تیار ہو رہی ہے، اور اسی طرح برادرم سرفراز اور ان کے اہلیہ جو مدینہ ان کو نصیب ہوا، اور ان کا بیٹا اسفندیار، سب کے لیے دنیا و آخرت کا زاد شفا اور زاد شفاعت کا سبب بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بیک صاحبان ہے، اللہ ان کی بھی مشکلات حل کرے، دعائیں قبول فرمائے۔ جن جن مہمات پر جو حضرات بھی فکر مند ہے، اللہ ان کے فکر کے ازالے کے اسباب خیر کے ساتھ، شرف کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیدا فرمائے۔ جتنی دعائیں انبیاء و مرسلین نے، اولیاء و متقین نے، اخیار و ابرار نے، صلحاء اور علماء نے، اور خاص الذکر فخر المرسلین، خاتم الانبیاء والنبیین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ وامین اللہ علی وحی السماء، قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبیٰ، شافع الشفعاء یوم الجزاء، صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی نصیب فرمائے۔ جن بلیات، آفات، آحات، امراض، اسقام، محن، فتن، مصائب اور شدائد دنیا و آخرت سے پناہ مانگی گئی، اللہ ہمیں بھی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ ہمارے کچھ نوجوان مہمان بھی یہاں قیام پذیر ہیں اور بڑے شوق و محبت سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سوداؤں میں بھی عزت اور احترام ڈالے، اور اللہ ان کو خوشیاں نصیب کرے اور مرادوں سے اپنے گھر لے جائے، اور اللہ تعالیٰ تمام حاضرین اور ان کے غائبین کو بامراد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته۔ وقت ہو گئے، 2 رکعت